کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عاشورہ صرف ایک فرقے کا دن ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سنی اور شیعہ عاشورہ کو بالکل مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے نزدیک یہ صرف ایک تاریخی واقعہ ہے جو گزر چکا ہے۔ مگر اصل سوال یہ ہے، کیا عاشورہ کو سمجھنے کے لیے صرف کربلا کو سمجھنا کافی ہے، یا ہمیں اسلام کی تاریخ، روایت، سیاست اور مذہبی سوچ کے پورے نظام کو بھی دیکھنا ہوگا؟ آج ہم کسی فرقے کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس لیکچر کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ سنی اور شیعہ روایت میں عاشورہ کی کیا اہمیت ہے، دونوں میں کن باتوں پر اتفاق ہے، کن باتوں میں اختلاف ہے، اور یہ اختلافات تاریخ کے کس سفر سے گزر کر آج تک پہنچے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ایک بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ عاشورہ اصل میں ہے کیا؟ عاشورہ عربی لفظ عشرہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے 10۔ محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، لیکن صرف کیلنڈر کی ایک تاریخ کسی دن کو اتنا اہم نہیں بنا دیتی۔ کسی دن کی اہمیت اس سے جڑے ہوئے واقعات اور روایات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 14 اگست یا 25 دسمبر صرف کیلنڈر کی تاریخیں نہیں ہوتی، ان کے ساتھ تاریخ اور یادیں جڑی ہوتی ہیں۔ اسی طرح عاشورہ بھی صرف 10ویں محرم نہیں، بلکہ کئی مذہبی روایاتوں اور تاریخی واقعات کا مرکز بن چکا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق عاشورہ سے کئی انبیاء کے واقعات منسوب کیے جاتے ہیں۔ سب سے مشہور روایت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی نجات سے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے حوالے سے بھی روایات ملتی ہیں، جن کی سند اور درجہ مختلف علماء کے نزدیک مختلف ہے۔ پھر 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ اسی تاریخ سے جڑ گیا۔ یہاں ایک اور بات سمجھیے، عاشورہ کی اہمیت 2 سطحوں پر سمجھی جا سکتی ہے۔ پہلی سطح عبادت اور روایت کی ہے، دوسری سطح تاریخ اور یادداشت کی ہے، اور اسی دوسری سطح پر سنی اور شیعہ روایت کے درمیان ایمفیسس کا فرق نمایاں ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ عاشورہ ایک تاریخ بھی ہے اور ایک سمبل بھی۔ مگر اب سوال پیدا ہوتا ہے، دونوں فرقے کن باتوں پر متحد ہیں؟ کیا سنی اور شیعہ عاشورہ کے حوالے سے کسی بات پر اتفاق بھی رکھتے ہیں؟ اکادمک زبان میں سملیرٹی کا مطلب ہوتا ہے وہ اصول جن پر مختلف گروپس متفق ہوں، چاہے ان کی تفسیر مختلف ہو۔ 2 ڈاکٹرز کسی مریض کی ڈائگنوسس پر متفق ہو سکتے ہیں، لیکن علاج کے طریقے پر اختلاف کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سنی اور شیعہ کئی بنیادی باتوں پر متفق ہیں۔ دونوں امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اہل بیت کی عظیم فرد اور اسلام کی تاریخ کی نہایت محترم شخصیت تسلیم کرتے ہیں۔ دونوں کربلا کے واقعہ کو اسلام کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم واقعہ مانتے ہیں۔ دونوں یزید کے دور میں پیش آنے والے کربلا کے حادثے کو انتہائی دردناک اور افسوسناک سمجھتے ہیں، حالانکہ اس واقعہ کی سیاسی اور فقہی تشریح میں علماء کے درمیان مختلف رائے ملتی ہیں۔ دونوں امام حسین کی بہادری، صبر اور استقامت کو عظیم مثال مانتے ہیں۔ یعنی بنیادی اختلاف امام حسین کی عظمت پر نہیں ہے، اختلاف اس بات پر ہے کہ کربلا کا پیغام کس حد تک عقیدے، سیاست اور مذہبی عمل کا مرکزی حصہ بنتا ہے۔ تو ہمیں پہلے سملیرٹیز سمجھنی چاہیے، پھر ڈفرینسز کی طرف جانا چاہیے۔ اب اصل سوال شروع ہوتا ہے۔ سنی نظریہ عاشورہ کی بنیادی اہمیت کس چیز میں دیکھتا ہے؟ سنی روایت قرآن، سنت اور حدیث کے مجموعے سے دینی احکام سمجھتی ہے۔ عاشورہ کی فضیلت کے حوالے سے سب سے زیادہ توجہ صحیح حدیثوں میں آنے والی روایتوں کو دی جاتی ہے۔ اگر کسی اسکول کا آفیشیل سلیبس ہو تو اسٹوڈنٹس اسی سلیبس کو بنیادی ریفرنس مانتے ہیں۔ اسی طرح سنی فقہ میں حدیث کی سند اور آتھینٹسٹی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں روایت ملتی ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہود کو عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ پر ہمارا حق زیادہ ہے، اور عاشورہ کا روزہ رکھا۔
بعد میں رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد عاشورہ کا روزہ نفل رہ گیا۔ سنی علماء عام طور پر 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنے کی بھی ترغیب دیتے ہیں۔ یہاں ایمفیسس عبادت، شکر اور سنت کی پیروی پر ہے۔ کربلا کی یاد بھی کی جاتی ہے، لیکن عاشورہ کا دینی عمل صرف اس واقعہ تک محدود نہیں سمجھا جاتا۔ تو سنی روایت عاشورہ کو عبادت اور تاریخ دونوں کے حوالے سے دیکھتی ہے۔ مگر اب سوال پیدا ہوتا ہے، شیعہ روایت اس دن کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ شیعہ نظریے میں عاشورہ کی مرکزی اہمیت کیا ہے؟ شیعہ اسلام میں امامت کا تصور بنیادی مقام رکھتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق امام صرف سیاسی رہنما نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے مقرر ہدایت کے مرکزی رہنما ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی ادارے کا فاؤنڈر اس کی بنیادی ویلیوز کی نشانی ہو تو اس فاؤنڈر کی قربانی اس ادارے کی پہچان بن جاتی ہے۔ اسی طرح امام حسین کی شہادت شیعہ مذہبی شعور کا مرکزی حصہ ہے۔ 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں امام حسین اور ان کے چند ساتھیوں کو یزید کی فوج نے شہید کر دیا۔ شیعہ روایت اس واقعہ کو صرف ایک سیاسی جنگ نہیں سمجھتی بلکہ حق اور باطل کے درمیان ہمیشہ چلنے والی کشمکش کی مثال کے طور پر دیکھتی ہے۔ اسی لیے محرم کے پہلے 10 دن اور خاص طور پر عاشورہ غم، عزا اور امام حسین کی قربانی کی یاد کے دن ہوتے ہیں۔ مجلس، مرثیہ، نوحہ اور کربلا کی روایت بیان کرنا اس یاد کو زندہ رکھنے کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں عاشورہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ کلیکٹیو میموری ہے، یہ مورل ریزسٹنس کا سمبل ہے، یہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی مثال ہے۔ تو شیعہ روایت میں عاشورہ کی مرکزیت امام حسین کی شہادت اور اس کے پیغام سے جڑی ہوئی ہے۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کیا سنی اور شیعہ کا فرق صرف عزاداری اور روزہ رکھنے تک محدود ہے؟ مذہبی روایات صرف عبادت کا مجموعہ نہیں ہوتی، اس کے پیچھے عقیدہ، تاریخ اور اتھارٹی کا تصور بھی ہوتا ہے۔ 2 یونیورسٹیز ایک ہی سبجیکٹ پڑھا سکتی ہیں لیکن ان کا کریکولم اور فلسفی مختلف ہو سکتی ہے۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لیڈرشپ کے مسئلے پر مختلف رائیں پیدا ہوئیں۔ اسی تاریخی پس منظر نے بعد کی صدیوں میں سنی اور شیعہ فقہ، کلام اور روایت کی الگ الگ سوچ کو تشکیل دی۔ کربلا اس پہلے سے موجود تاریخی سفر کا ایک انتہائی اہم مرحلہ بن گیا۔ اس لیے عاشورہ کا اختلاف اصل میں صرف رسوم کا اختلاف نہیں، یہ اتھارٹی، لیڈرشپ، امامت، خلافت اور تاریخی تشریح کا بھی اختلاف ہے۔ تو جب تک ہم سسٹم کو نہیں سمجھیں گے، صرف واقعہ سمجھنے سے پوری تصویر سامنے نہیں آئے گی۔ مگر ایک اور سوال باقی ہے، عزاداری صرف غم کا اظہار ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد بھی ہے؟ عزاداری سے مراد امام حسین اور کربلا کے شہیدوں کی یاد میں غم کا اظہار اور ان کی قربانی کو یاد رکھنا ہے۔ اس کی شکلیں مختلف علاقوں اور روایتوں میں مختلف ہو سکتی ہیں۔ جس طرح قومیں اپنے نیشنل ہیروز کے لیے یادگاری تقریبات کرتی ہیں تاکہ ان کی قربانیاں بھلائی نہ جا سکیں، اسی طرح مذہبی کمیونٹیز بھی اپنی یادوں کو زندہ رکھتی ہیں۔ مختلف شیعہ کمیونٹیز میں مجلس، مرثیہ، نوحہ اور جلوس روایت کا حصہ بن گئے۔ سنی کمیونٹیز میں بھی کئی مقامات پر امام حسین کی فضیلت اور کربلا کے واقعہ پر درس اور بیان کیے جاتے ہیں، حالانکہ عبادتی اور رسومی پہلو مختلف ہو سکتے ہیں۔ اکادمک نقطۂ نظر سے کلیکٹیو میموری کسی بھی کمیونٹی کی پہچان کو زندہ رکھتی ہے۔ یاد صرف ماضی کو یاد کرنا نہیں ہوتی بلکہ مستقبل کی نسلوں کو ایک پیغام دینا بھی ہوتی ہے۔ تو عاشورہ کی رسوم کو سمجھنے کے لیے ان کے پیچھے موجود مذہبی اور سماجی معانی کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب آخری سوال کی طرف چلتے ہیں، کیا عاشورہ صرف ماضی کی کہانی ہے یا آج بھی اس سے کچھ سیکھا جا سکتا ہے؟ تاریخ کا مقصد صرف واقعات یاد رکھنا نہیں بلکہ ان سے اصول اور سبق حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اگر ایک ٹیچر صرف ڈیٹس یاد کروائے اور ان کا مطلب نہ سمجھائے تو ہسٹری صرف حفظ بن کر رہ جاتی ہے۔ مختلف مسلم سکالرز سنی اور شیعہ دونوں روایتوں میں امام حسین کی شخصیت کو عدل، صبر، استقامت اور دین کی حفاظت کی مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ تفسیر اور زور کے نکات مختلف ہو سکتے ہیں
لیکن ان کی شجاعت اور قربانی کا احترام دونوں روایتوں میں پایا جاتا ہے۔ عاشورہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تاریخ کو صرف جذبات سے نہیں، علم سے بھی سمجھنا چاہیے۔ اختلاف کو سمجھنے کے لیے اس کی جڑوں تک جانا پڑتا ہے۔ جب ہم انسٹیٹیوشنز، لیڈرشپ، عقیدے اور تاریخی کانٹیکسٹ کو ساتھ دیکھتے ہیں، تبھی ایک مکمل تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ تو تصویر کچھ یوں سامنے آتی ہے: سنی اور شیعہ دونوں امام حسین کی عظمت، کربلا کے دردناک واقعہ اور اہل البیت کے احترام پر گہری قدر رکھتے ہیں۔ دونوں کے درمیان بنیادی مشترک پہلو بھی موجود ہیں۔ ساتھ ہی عاشورہ کی مذہبی مرکزیت، امامت اور خلافت کی تشریح، عبادتی روایات اور عزاداری کی شکلوں کے حوالے سے اہم اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ اکادمک مطالعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی بھی مذہبی یا تاریخی موضوع کو سمجھنے کے لیے صرف ایک واقعہ دیکھنا کافی نہیں ہوتا۔ ہمیں اس کے پیچھے موجود نظام، روایت، عقیدہ، سماجی یادداشت اور تاریخی سفر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اسی انداز سے ہم مختلف روایتوں کو بہتر سمجھ سکتے ہیں اور علم کی بنیاد پر گفتگو کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔